ایک بار پھر جی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت امپورٹنٹ یہ ٹرانسمیشن آبویسلی کیونکہ بہت امپورٹنٹ معاملہ پنجاب کا چل رہا ہے اس وقت. جو ووٹنگ تھی وہ مکمل ہو چکی ہے اور کاؤنٹنگ کا بھی عمل آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے, کیونکہ خالد صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ جو کاؤنٹنگ ہے یہ بہت لمبا پروسیس نہیں ہے, کیونکہ نام لکھا ہوتا ہے, دستخط ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ کے ہاتھ ہی کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے. ابھی جو اطلاعات میرے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق کچھ بتایا جا رہا ہے کہ 180 کے لگ بھگ ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو پڑے ہیں اور کچھ 186 شاید پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو پڑے ہیں, لیکن obviously اس میں سے 10 ووٹ کے حوالے سے کوشچن مارک ہے بہت بڑا کہ ان کا کیا ہونے جا رہا ہے. نعیم حنیف صاحب یقیناً آپ کے پاس اطلاعات آ گئی ہوں گی, کیا پتہ چلا ہے آپ کو ابھی تک؟ تقریباً سکور تو یہی آ رہا ہے, لیکن اب وہ خالد صاحب والی بات ہے نا, بالکل اب بال جو ہے وہ ڈپٹی سپیکر جو ہے پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں آج کے دوست محمد مزاری ان کے کورٹ میں ہے کرن, کہ وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا جو خط ہے کیا آج وہ اس خط کی روشنی میں آج ہی کوئی فیصلہ کریں گے, یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا اور پرویز الہی صاحب چند روز کے وزیر اعلیٰ ہوں گے, کیونکہ معزز عدالت کا یہ حکم ہے کہ فوری طور پر یعنی کل کے دن ہی گورنر پنجاب کو حلف بھی لینا ہوگا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ اگر چودھری پرویز الہی ہوتے ہیں. تو کہنے اگر دوست محمد مزاری اس خط کی روشنی میں آج ان 10 ووٹس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے پھر تو کلیئر ہے کہ 76 نمبر بنے گا تقریباً اپوزیشن اتحاد کا, اور اس طرح وہی جو میں نے آپ کو عرض کی تھی تقریباً 3 سے 4 ووٹ سے حمزہ شہباز شریف کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر یہ معاملہ جو ہے وہ 16 اپریل کے انتخاب کی طرح کورٹ میں جانا ہے اور یہ ڈیسیجن وہاں سے ہونا ہے تو پھر آج پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تقریباً 6 ووٹ سے کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا انتظار ابھی باقی ہے. میرا خیال قبل از وقت ہمیں کسی طرح کی اناؤنسمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے جب تک کہ دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں وہ خود اناؤنس نہیں کر دیتے, جو اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہیں اور پریزائڈ کر رہے ہیں اور چیئر کر رہے ہیں آج کے اس بہت ہی اہم اجلاس کو. لیکن نعیم صاحب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ معاملہ عدالت تک جاتا ہے یا پھر چودھری شجاعت صاحب اپنی ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے پر اگر کچھ کرنا چاہیں تو پھر یہاں پر یہ سوال آ جائے گا کہ یہ تو تھوڑی سی سچویشن تھوڑی مختلف ہے نا, کیونکہ قاف لیگ کے اپنے امیدوار تھے خالد صاحب, پرویز الہی صاحب قاف لیگ کے ہی امیدوار کو ان 10 جو 9 اراکین ہیں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے, تو یہ فلور کراسنگ میں آئے گا یہ معاملہ سر؟ جی دیکھیں بات پھر وہی آتی ہے کہ پارٹی ڈیسیجن کیا لیتی ہے. اگر اس چیز کو دیکھا جائے, اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو کاف لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ کو, لیکن ان پہ وہ اطلاق ہوا. الیکشن کمیشن نے نہ صرف یہ کہ ان کو نااہل کیا بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں, ان کی رائے کی روشنی میں جو کہ انہوں نے ریفرنس پہ دی تھی, ان 20 بندوں کے ووٹ بھی ڈسکاؤنٹ ہو گئے, گنتی سے نکال دیے گئے, اور یہی وجہ ہے کہ رن آف الیکشن جو ہے وہ اس کو دوبارہ کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہ پارٹی کے ساتھ وابستگی کا معاملہ نہیں ہے کینڈیڈیٹ کی, بلکہ یہ پارٹی کی انسٹرکشنز کا معاملہ ہے. میری سوچ یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں آج ان 10 ووٹوں کو مائنس کر کے رزلٹ اناؤنس کر دیں گے, اور نعیم حنیف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ وہ چند دن کے وزیر اعلیٰ ہوں گے پھر معاملہ کورٹ میں جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی پرویز الہی صاحب کو اور پی ٹی آئی ہی کو کورٹ میں جانا پڑے گا, اور جو میری رائے یہ ہے کہ دوست محمد مزاری صاحب کا جو آج فیصلہ ہے اس میں ان وہ 10 ووٹوں کو نکال کے اس کے بعد رزلٹ کا اعلان کریں گے. کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی, اب ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں نتائج کے اعلان کا انتظار ہے, اور دوست محمد مزاری صاحب کس وقت کرتے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اچھا یہ قاف لیگ کے جو لوگ ہیں انہوں نے نااہلی کا خطرہ اس لیے تو نہیں مول لیا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو کہیں ڈی سیٹ ہو جانے کے بعد ان کو پھر ٹکٹ کی آفر ہو دوسری طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے؟ نعیم صاحب جی نہیں, میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کا جذباتی فیصلہ ہے, اور مونس لائی جب یہ ان کی کوشش جو ہے باؤنس ہو گئی. جب مونس لائی صاحب گئے تھے کرن آج چودھری شجاعت صاحب کا ویڈیو پیغام
ریکارڈ کرنے کے لیے, اور انہوں نے جا کے درخواست کی ان کی خدمت میں حاضری دے کے انکل آپ شفقت کریں, اگر کوئی ایسی غلطی اور ایسی کوئی غلط فہمیاں اس کو بعد میں دور کر لیں گے. یہ بڑا ایک اہم مرحلہ ہے میرے والد کی سیاست کا. تو چوری شجاعت حسین صاحب نے انکار کیا. اس کے بعد مونا صلاحی صاحب وہ ایم پی اے ساجد بھٹی کا ایک لیٹر لے کے آ گئے, وہ مبینہ لیٹر, اس لیے میں اس کو کہوں گا اس لیٹر کے بارے میں میرے نمائندے مجھے یہ بتا رہے تھے محسن بلال کہ یہ اس طرح کے اجلاس میں کوئی اس طرح کا ڈیسیجن نہیں ہوا تھا, اور نہ ہی باضابطہ اناؤنسمنٹ کے ساتھ کوئی لیٹر جاری کیا گیا تھا. یہ لیٹر ابھی فل فور جو ہے وہ تیار کیا گیا. تو وہ لیٹر دکھا کے شاید مونا صلاحی صاحب دوبارہ جب پنجاب اسمبلی آئے تو ان 9 لوگوں کو اپنے والد کے علاوہ انہوں نے کنونس کیا کہ اس لیٹر کی روشنی میں ہم سروائیو کر جائیں گے, نہ کہ آپ لوگ ڈی سیٹ ہوں گے. شاید میرا خیال ہے کہ اس چونکہ اب چودھری شجاعت حسین صاحب تو براہ راست رابطے میں نہیں ہیں ان 9 لوگوں کے نا, وہ تو گھر بیٹھے ہیں, یہاں پہ جیمرز لگے ہیں, ٹیلی فون پہ بات نہیں ہو سکتی. تو یہ میری اطلاع کے بعد مونا صلاحی صاحب نے ان کو رام کیا ان 9 لوگوں کو کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ اللہ کا نام لے کے جو ہے آج ووٹ کاسٹ اچھا جی, ابھی بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے, میں ذرا اس کو ایڈ آن کر دوں. نتیجے کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر نے مائک سنبھال لیا ہے اور سب کی نظریں ڈپٹی اسپیکر obviously دوست محمد مزاری کی جانب ہے. سیکیورٹی بہت زیادہ سخت ہے, اور ہوا یہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ ہوا تھا ڈائس کے گرد پولیس کا گھیراؤ یہاں پر ہے, کیونکہ اس سے پہلے یاد ہے ناظرین کو, ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی, کچھ عرصے پہلے کی, 3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ کیا یہاں پر ہوا تھا. دوست محمد مزاری کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا گیا تھا, کس طرح سے ان کو مارا پیٹا گیا تھا, بال نوچے گئے تھے. تو آج ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ ایسی کوئی سچویشن پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے کارڈن آف کیا ہوا ہے, سیکیورٹی کے حصار میں لیا ہوا ہے, اور دوست محمد مزاری صاحب اب نتائج کا اعلان کرنے ہی والے ہیں. نعرے بازی کا آغاز ہو چکا ہے, جس طرح کے منظر مجھے دکھائی دے رہا ہے, لگ رہا ہے انڈیپینڈنٹ 5 اور پیپلز پارٹی 7, یہ آتے ہیں 179. پی ٹی آئی نے سکور کیے 176 اور کیو نے کیے 10. لیکن میں تھوڑی سی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. آئی جسٹ ریسیوڈ اے لیٹر فرام چودھری شجاعت. اور میں راجہ صاحب تشریف رکھیں. نو راجہ صاحب, نو, لیٹ می اسپیک. اس کے بعد لیٹ می اسپیک. ایک منٹ, آپ لوگ تشریف رکھیں. دس از ناٹ دا وے. میں نے بات مکمل نہیں کی ابھی. راجہ صاحب تشریف رکھیں آپ پلیز. میں آپ کو بات کرنے دوں گا موقع. لیٹ می فنش. میں آپ کو موقع دوں گا. یہ غلط, یہ حرکت نہیں چلے گی یہاں پہ. یہ حرکت بالکل نہیں چلے گی. یہ مجھے لیٹر موصول ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے. میں اس کے ڈیٹیلز پڑھ رہا ہوں اور میں تمام ہاؤس کو سنا رہا ہوں. تمام میڈیا بھی دیکھ رہی ہے, پورا ہاؤس دیکھ رہا ہے, پوری دنیا میں میڈیا بھی دیکھ رہی ہے. Directions to the members of the Provincial Assembly of Punjab belonging to Pakistan Muslim League. Dear sir, election for the office of Chief Minister Punjab is scheduled to be held on July 22nd, 2022. As party head of Pakistan Muslim League, I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. Wait, letter. آپ خاموش رہیں. میں نے آپ کو خاموش کے لیے کہا ہے. خاموش رہیں. And copies of the same enclosed herewith for ready reference and as proof of directions issued by me as stand herein above. Hafiz Amar Yasir, MPA, PP 224 PML. Shuja Nawaz, MPA, PP 28 PML. Mohammad Abdullah Wadach, MPA, PP 29 PML. Mr. Parvez Ilahi, MPA, PPL 30 PML. Mohammad Rizwan, MPA, PP 41 PML. Sajid Ahmad Khan, PP 67 PMLN. Ihsanullah Chaudhary, PP 249 PML. Mohammad Afzal, MPA, PP 250 PML. Bisma Chaudhary, MPA, PP
W361 PML, Khatija Umar MPA PPW 362 PML. اس لیٹر کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رولنگ آف دا سپریم کورٹ جتنے بھی ووٹ پی ایم ایل این کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. پی ایم ایل کاف کے 10 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں. اور میں مین وائل اناؤنس کروں کہ اس ٹائم 10 ووٹ ختم ہونے کے بعد. جی راجہ صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میڈم آپ بیٹھیں, راجہ صاحب نے پہلے بات کرنی ہے, راجہ صاحب بات کریں گے. سر جی راجہ صاحب آپ پلیز, شکریہ جناب. نو کراس ٹاک پلیز, راجہ صاحب کو بات کرنے دیں. جناب اسپیکر جی میں جناب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں 63A کی طرف. یار یہ بالکل. لائٹ ذرا ایک سائڈ پہ کر دیں, یار لائٹ ایک سائڈ پہ کر دیں. آپ آگے سے جناب اسپیکر ووٹ کی ڈائریکشن دینے کے لیے کس کو حق حاصل ہے؟ قانون اور آئین کے مطابق حق حاصل ہے دا پارٹی چیف. پارلیمانی لیڈر سر آپ پڑھیں, پارٹی چیف آپ پڑھیں سر. دا پارٹی چیف آپ پڑھ لیں اس کو. جی میں پڑھتا ہوں, آپ پڑھ لیں. پارٹی چیف میں ابھی پڑھتا ہوں. جناب اسپیکر 63A(1) کا B votes or abstains from the voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs. پارلیمنٹری پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ چودھری ساجد ہے, انہوں نے ڈائریکشن دینی تھی. اور سر میری آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں جو کورٹ نے آرڈرز دیے. جناب اسپیکر آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں, میری پوری بات سن لیں. آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں, میں پوری بات سن. جی راجہ صاحب. جی سر جی آپ پلیز کورٹ کے آرڈرز پڑھیں. آپ سر میری بات سن لیں نا, جو میں نے بات کرنی ہے. 17 جی راجہ صاحب. اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کل ان کی پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ووٹ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں دے دے. اب آپ کے فیصلے کے مطابق آپ تو کینڈیڈیٹ کا کینڈیڈیچر ہی ختم کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. اس میں پی ایم ایل سر ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے. ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے. یہ میرا کیسے سر ان کو اختیار نہیں اس کے حاصل مطابق اختیار ہے. اور میں نے راجہ صاحب میں نے میری بات سنیں. راجہ صاحب پلیز ٹرائی ٹو لسن. اس لیٹر کے مطابق میں نے چودھری شجاعت صاحب سے فون پہ میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ اوکے ہے, لیٹر بالکل میں نے دیا. ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا. آپ نہیں پوچھ سکتے. ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا. میری بات سن لیں. میں آپ کی بات سن چکا ہوں. میری بات سن لیں. جو فائل آپ کو ہم نے دی ہے جس میں پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ موجود ہے, نمبر 2 میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں بندہ ووٹ دے سکتا ہے یا فلاں ووٹ نہیں دے سکتا؟ آپ کے پاس میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ. میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق یہاں پہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں. آپ 63A پڑھ لیں اور اس میں یہ پڑھیں کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہوا ہے. جب سپریم کورٹ نے رولنگ دی جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ان کے کیا رولنگ دی, آپ نے پڑھا اس میں؟ آپ نے پڑھا اس میں؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا. آپ نے کچھ نہیں پڑھا. میں نے پڑھا. میں آپ کو دیتا ہوں. وہ لوگ ہمارے یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. سر آپ میرے ساتھ بحث نہ کریں, میری بات سن لیں. میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ 20 سیٹ ہوئے تھے وہ ہمارے ریفرنس میں ہوئے, اور ہم نے ریفرنس جو ہے پارلیمنٹری پارٹی کے سربراہ کی طرف سے ریفرنس فائل کیا تھا. میرے پاس نہ ریفرنس ہے نہ کچھ ہے. میں نے چودھری شجاعت صاحب نے مجھے کہا, میں نے وہ مجاز ہی نہیں ہے. ہی از دا پارٹی چیف. وہ مجاز ہی نہیں ہے. وہ ہیں نہیں مجاز ہیں. میری ان سے بات ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ مجاز نہیں ہے. پارٹی چیف ان سے بات ہوئی ہے. پارٹی کا ہیڈ مجاز ہے اس بات کا. اور دوسری بات, for the detailed reason to follow in terms of order of Honorable Supreme Court dated 17/5/2022 passed in presidential reference number 1 or 2022 and CP number 2/2022 and 9/2022 and consequent to the directions issued to the members of the Pakistan Muslim League and received by me from the head of Pakistan Muslim League, I hereby
disregard and exclude the votes یہ of ہو نہیں Pakistan سکتا. Muslim آپ League کر نہیں vote in سکتے favor of Chaudhry جناب Parvez اسپیکر Rai. آپ کر نہیں سکتے. میں کر سکتا ہوں میں. آپ نہیں کر سکتے قانون کے مطابق آپ نہیں کر to challenge, آپ بے شک جا کے ہم چیلنج چیلنج کریں گے لیکن آپ کر نہیں سکتے. As the آپ constituency ہارے ہوئے minister Hamza کینڈیڈیٹ کو Shehbaz جتا رہے Sharif ہیں. آپ is کیسے کر declared as سکتے ہیں؟ a returned candidate for office of chief minister, having received majority votes of members present and voting in terms of first proviso to آپ clause 4 کینڈیڈیٹ of ختم کر رہے article ہیں جو آپ نہیں 130 کر of the سکتے. constitution proviso to sub rule 3 of rule 20 of the یہ rules of ہے ہی procedure نہیں. of the provincial assembly of آپ سارا Punjab غلط پڑھ رہے ہیں. 1997. آپ سارا غلط پڑھ رہے ہیں. میں بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہوں. بالکل غلط پڑھ رہے ہیں آپ. چنانکہ میں نے اپنا آرڈر سنا دیے. چنانکہ یہ اجلاس عدالتی احکامات کے مطابق وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے تھا اور آج اس کے اجلاس کی کارروائی کے مکمل ہوئی، لہذا اب یہ اجلاس پر روک کیا جاتا ہے. میں کہہ رہے تھے کہ چند دن کا بھی ہے، وہ چند دن کا بھی. ڈپٹی اسپیکر نے بتا دیا ہے کہ تخت لاہور مسلم لیگ نون کا ہے، حمزہ شہباز کا ہے. یہ بڑی خبر آج کی سب سے امپورٹنٹ، سب کی نظریں لگی ہوئی تھی کہ آخر کیا ہوگا معاملہ. تو جو کچھ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. 179 ووٹ حاصل کیے ہیں مسلم لیگ نون نے. پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ ملے اس میں 10 ووٹ قاف لیگ نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈالے. لیکن یہاں پر سب سے بڑا ٹویسٹ اس وقت آیا کہ جب قاف لیگ کا چودھری شجاعت کا پارٹی سربراہ کا لیٹر ڈپٹی اسپیکر نے پڑھ کے سنایا ہے. یہ ایک طریقے سے سٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے. اسد قیصر صاحب نے، قاسم سوری صاحب نے ایک لیٹر پڑھ کے سنایا تھا، وہ جو ڈونلڈ لو کی گفتگو تھی وہ سنائی تھی. لیکن یہاں پر گیم آن کیا ہے چودھری شجاعت صاحب کے لیٹر نے، جس میں انہوں نے باقاعدہ واضح طور پر حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالنے کا کہا تھا. پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنے کا کہا ہے چودھری شجاعت نے. نہ قاف لیگ کو ووٹ، نہ پرویز الہی کو ووٹ ڈالا جائے گا، نہ حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا جائے گا. لیکن پارٹی سربراہ نے واضح ہدایات دی اپنے 10 ممبران کو کہ ووٹ پی ٹی آئی کے امیدوار کو نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ڈالا جائے. جبکہ 10 ووٹس پارٹی امیدوار کی ہدایت کے برعکس پی ٹی آئی کے امیدوار کو ڈالے گئے، جسے ڈپٹی اسپیکر نے ریجیکٹ کیا. اور ریجیکٹ کرنے کے بعد جو نمبر بنا وہ 179 مسلم لیگ نون کا اور 176 بنا پاکستان تحریک انصاف کا، کہ جس کے بعد اب حمزہ شہباز اپنے عہدے کو کنٹینیو کریں گے. رن آف الیکشن تھا یہ، جس کے ووٹ زیادہ ہوتے وہ پنجاب کی حکمرانی کرتا. اور اب فائنلی، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا اس ساری سچویشن میں، ورنہ ہوتا پچھلے 3-4 مہینوں سے یہ ہوتا آیا ہے کہ 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں ہمیں اس پوری ٹرانسمیشن کو کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے. لیکن آج کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف آبویسلی، کیونکہ کل آلریڈی خان صاحب کہہ چکے ہیں، تو وہ ہر طرح سے اب ایجوٹیشن کی تو صورتحال ضرور ہونے والی ہے، کیونکہ باہر بھی لوگ موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے باہر بہت بڑی تعداد میں. انفیکٹ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں قاف لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ بھی شامل ہوئے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی باہر موجود ہیں. اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان تمام لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ضمیر اگر جاگ جاتے ہیں آج اسمبلی کے اندر تو ان کے ضمیروں کو دوبارہ سلانے کے لیے یہ لوگ باہر موجود ہیں. لیکن یہاں پر تو گیم ہی بڑی مختلف ہو گئی ہے. مسلم لیگ قاف نے جو ہے وہ گیم کو اوور کر دیا ہے یا گیم کو آن کر دیا ہے. تو کل جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ زرداری صاحب ان کا جادو، یعنی 13 جماعتیں اگر پی ڈی ایم کی دیکھی جائیں تو ان پہ سب سے زیادہ بھاری آصف علی زرداری صاحب ہیں. وہ یہاں سے چاہے پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کو دیکھ لیا جائے، ان کی پالیٹکس کو دیکھ لیا جائے، یا پی ڈی ایم کی کمپلیٹ 12 جماعتوں کو دیکھ لیا جائے، تمام کے تمام میں ساری سچویشن زرداری صاحب نے ہینڈل کی ہے. اور وہ جو 5 سے 6 گھنٹے کی کل کی ملاقات تھی اور وہ جو ایک تصویر ہمارے سامنے آئی تھی وہ رائے گاہ نہیں گئی ہے. چودھری شجاعت صاحب نے اس گیم کو ایسا آن کیا ہے کہ اب مبارکباد کے مستحق مسلم لیگ نون ہو گئی ہے. عفنان صاحب بہت بہت مبارک ہوں سر. کیسے بھی مل گئی وزارت اعلیٰ، آپ لوگوں کو مل گئی؟ جی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اور یہ کافی مشکل کام تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے یہ ہو گیا ہے. اور میں جو ہوں جو ہے اس کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا، ادا کر دیں، اور زرداری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان تمام لوگوں کی بڑی محنت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑے مشکل حالات کے اندر، بہت مشکل حالات پیدا کر دیے گئے تھے ہمارے لیے پنجاب کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیں کہ جو گھڑا
ہمارے لیے کھودا گیا تھا, آج اسی گڑھے کے اندر وہ لوگ جا کے گر گئے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے گڑھا کھودا تھا. تو وہ اور جو رولنگ آئی تھی وہ آج وہ رولنگ جنہوں نے دلوائی تھی وہی رولنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے گلے پڑ گئی ہے. تو جو ہے اور میں مبارکباد پیش کروں گا حمزہ شہباز صاحب کو بھی کہ وہ سی ایم بن گئے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ استحکام آئے, ہم عوام کی خدمت کریں اور پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کریں, اور آگے جو ہے وہ جو ہے جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کریں اور ان سے ملک کو نکالیں. اور یہ جو دھرنوں کی اور دھمکیوں کی اور یہ جو سیاست ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. عوام کی خدمت, سیاست عوام کی خدمت کے لیے, ذاتی مفادات کے لیے یا خود وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے یہ سمجھنی چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اور بالخصوص عمران خان کو کہ ان کی یہ جو سیاست ہے کہ یہ سازش کرتے ہیں, کبھی جا کے کسی ادارے کو ساتھ ملاتے ہیں, کبھی کسی کورٹ کو ساتھ ملاتے ہیں, کبھی کوئی اور سازش کرتے ہیں. یہ سازشیں جو ہیں یہ ان کو کہیں نہیں لے کے جائیں گی. یہ شاید ایک آدھ دفعہ بیچ میں جیت جائے لیکن ایونچولی پریویل عوام کی رائے ہی کرتی ہے, اور وہ آج کر گئی ہے. اور جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے اللہ کی مہربانی سے جو ہے وہ اس کو فتح حاصل ہوئی ہے. صحیح. اچھا ٹھیک منصور, ویسے اب عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ کیا چودھری شجاعت صاحب سے بھی کسی کی میٹنگ ہو گئی, ان کو بھی وہ بیگز آ گئے, وہ بھی امریکہ کے ساتھ مل گئے, اور یہ جو کچھ دنوں سے خان صاحب خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے, کیا کہتے ہیں اب پھر ایک بار وہ اداروں کے اوپر حملے شروع کریں گے زبانی, کہ پھر انہوں نے کوئی گیم کر دیا ہے؟ دیکھیے کرن, اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب اس وقت سپریم کورٹ کی ایک پٹیشن تیار کی جا رہی ہے, اور یہ جو کچھ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے مزاری صاحب نے جو اپنی رولنگ دی ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا کل کورٹ کے اندر. ایک تو معاملہ یہ ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون اس وقت اس کے اوپر جشن منائے گی جو کچھ بھی ہے, لیکن جس طریقے سے ایک جمہوری عمل جو ہے وہ چلنا چاہیے, میرے خیال میں اٹ از ناٹ اے ویری گڈ سائن. مسلم لیگ نون شاید ایک مومنٹریلی جو ہے وہ اس بات کے اوپر بھنگڑے ڈالے گی, خوش ہوگی, لیکن یہ کوئی جمہوریت کے لیے کوئی زیادہ اچھا دن نہیں ہے, بلکہ اچھے دن نہیں ہیں جو ہم پچھلے چند کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ, اگر تو یہ ڈی سیٹ, اگر ہمیں نہیں پتا سپریم کورٹ کیا اس کے اوپر فیصلہ دیتا ہے, لیکن اگر سپریم کورٹ نے اس ڈیسیجن کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کاف لیگ کے یہ جو 10 لوگ تھے انہوں نے پارٹی ہیڈ کی جو ڈائریکشن تھی اس کے خلاف ووٹ دیا ہے, اور اگر اس کے خلاف ووٹ دیا ہے تو یہ 10 لوگ جو ہیں اب وہ ڈی سیٹ کی جو تلوار ہے وہ ان کے اوپر لٹک رہی تھی, اور وہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف آیا تو وہ تلوار بھی گرے گی. سو میں ابھی ہم جن 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات کی بات کر رہے تھے تو 10 ضمنی انتخابات تو یہ ہوں گے, اس کے علاوہ 3 اور ریزگنیشنز جو ہیں وہ آلریڈی آ چکے ہیں, 2 نون لیگ کے ہیں اور 1 پاکستان تحریک انصاف کا ہے. تو 13 مزید ضمنی انتخابات کا اب آپ انتظار کیجئے گا. ظاہری بات ہے اٹ آل ڈیپینڈز کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ. اب میری چند قانونی ماہرین سے ابھی جب یہ ووٹ رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی, سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جناب, پارٹی ہیڈ کی جو ہے وہ ڈائریکشن کاؤنٹ نہیں ہوتی, اس معاملے کے اندر جو پارلیمانی پارٹی کے سربراہ ہوں گے ان کی ڈائریکشن کاؤنٹ ہوگی. چند قانونی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں, پارٹی سربراہ جو ہوتے ہیں وہی ان کی ڈائریکشن کاؤنٹ ہوتی ہے. سو اٹ از اسٹل ویری کنفیوزنگ. میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو چلیں ٹھیک ہے, ایک شارٹ بریتھ تو مل گئی ہے, لیکن الٹیمیٹلی پاکستانی جمہوریت جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھول کے ججز کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ سارا معاملہ اب ایک بار پھر سپریم کورٹ کے در پر جائے گا وہاں پر, اور obviously پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ اس میں پیش ہوگی. نعیم حنیف صاحب, اب تو جو صبح سے ہم بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے وہ فائنلی وہ ڈیسیجن آ گیا ہے, اور 50-50 چانسز تھے پی ٹی آئی ورسز مسلم لیگ نون, بٹ فائنلی ڈیسیجن یہ مسلم لیگ نون کے حق میں آ گیا ہے. چودھری شجاعت صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں, آگے کی پالیٹکس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب اتنے سکون سے نہیں بیٹھنے والے, سپریم کورٹ بھی جائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر چیزیں بھی, وہ پھر ان کا لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے, احتجاج بھی ہو سکتا ہے, دھرنا بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کو وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ خود ذمہ دار نہیں ہوں گے جو بھی کچھ ہوگا. آپ نے فرمایا شروع میں الحمدللہ, تو ویسے تو ہر وقت ہی ہمیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے. میں سمجھ رہا تھا آپ کہیں گی الحمدللہ کہ آج ہماری 90% جو پریڈکشن تھی وہ درست ثابت ہوئی. میں نے کہا تھا کاف لیگ کا مقابلہ کاف لیگ سے ہے. میں نے کہا تھا 3 ووٹوں سے حمزہ شہباز شریف آج کامیاب ہو جائیں گے. باقی جو بات ہے کہ عمران خان صاحب سکون سے نہیں بیٹھیں گے, تو عمران خان صاحب کو بے سکون رکھنے کے لیے تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا, اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ رچایا جا رہا ہے.
اور جہاں تک بات ہے لیکن اس سے آپ کو نہیں ایک لگتا کہ اس سے آئینی عمران خان کی اقدام کی، مقبولیت میں جمہوری مزید اضافہ اقدام ہو رہا کی، ہے؟ اس سے مسلم لیگ لیکن نون اس کے مقبولیت سے ان پاس کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ میں مائنس میں ان مقبولیت کی بات کنڈیشن کروں، چھوٹی پوزیشن سی جا بات، رہی ہے۔ میں چھوٹی سی دیکھیے میں بتاتا ہوں، یہ ضمنی انتخاب میں جو کچھ ہوا، آپ آگے جنرل انتخاب بھی آنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی کرے، آپ نتائج دیکھ لیجئے گا۔ آپ مینار پاکستان پہ رکھیں یہ استاد راحت فتح علی خان کا بغیر ٹکٹ کے نا ایک کانسرٹ رکھیے، اتنا کراؤڈ کٹھا ہو جائے گا وہاں پہ جتنا عمران خان صاحب کے جلسے میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، مقبولیت بہت ہے ان کی، وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے، اس وقت بھی بڑی ان کی مقبولیت تھی۔ اس ورلڈ کپ سے کتنے لوگوں کو یہاں پہ روزگار مل گیا، کیا ملک کی معیشت اس ورلڈ کپ آج تک سنوار رہا ہے، کیا لوگوں کو جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی میسر آ گئی۔ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، 15 سیٹیں جیتی ہوئی نعیم صاحب انہوں نے، ڈکریز کر رہی تھی، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ضمنی الیکشن جو ابھی پچھلا ہوا وہ اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اچھا ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، مجھے بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں۔ سرخرو کرنے اور ان فسادیوں کو، عمرانی فتنے کو جو ہے وہ سرنگوں کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور اس میں چودھری شجاعت جو کہ ایک بڑے ہی درینہ کوہنہ مشق اور بڑے ایکسپیرئنس رکھنے والے سیاستدان ہیں، آج ان کے فیصلے نے جو ہے وہ پاکستان کو عمرانی فتنے سے محفوظ کیا ہے، اس فسادی ٹولے کے فساد سے محفوظ کیا ہے، اور آج اس ملک میں جمہوریت کو، رواداری کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے، اور اس کا بول بالا کیا ہے، اس کو جو ہے وہ سرخرو کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی جماعتوں کی تمام قیادت، تمام کارکن جو ہیں وہ چودھری شجاعت کے اس فیصلے کو سراہتے ہیں، اور اس فیصلے پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے صحیح معنوں میں اس متکبر شخص کو، جو اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، جو اس قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان میں فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتا ہے، جو صحیح معنوں میں پاکستانی قوم اور اس ملک کے لیے ناسور ہے، اس کی انہوں نے شناخت کی ہے، اور اس شناخت کے پیش نظر انہوں نے جو فیصلہ کیا، اور جس فیصلے کی روح سے جو ہے وہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کامیابی ملی ہے، اور میاں حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ دوبارہ اکثریت حاصل کر کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان غریبوں کی دعاؤں کا بھی اثر ہوگا جن کے بجلی کے بل جو ہے وہ معاف کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس فسادی ٹولے نے آگے سے جو ہے وہ شور ڈال کے اس فیصلے کو جو ہے وہ مؤخر کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہوں گی جو پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب میں ترقی چاہتے ہیں، رواداری کی سیاست چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کی جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ تو میں اس مرحلے پہ میں نہ صرف چودھری شجاعت کا، ان کی جماعت کیو لیگ کا، اور اس عمل میں شامل باقی جتنے بھی کردار تھے، ان سب کا جو ہے وہ اپنی جانب سے بھی، اپنی جماعت کی جانب سے بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ میں یہ بات جو ہے یہ کہنی چاہوں گا کہ یہ فسادی ٹولہ جو ہے، یہ جو عمرانی فتنہ ہے، یہ ان کا تکبر آج بھی آپ نے سنا، پچھلے 2-3 دن بھی سنا۔ 17 کے الیکشن کے بعد جس الیکشن کا رزلٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف اس کے ایک اپنے فیصلے کی وجہ سے آیا، ہم نے اس اپنے غلط فیصلے کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا، اسے بھی تسلیم کیا، اور اس رزلٹ کو بھی تسلیم کیا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ہمیں بھی گالیاں دیں، الیکشن کمیشن کو بھی گالیاں دیں،
اور اسے ایسے جو ہے وہ ظاہر کیا کہ جیسے وہ بہت بڑا کوئی ان کا جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ جی وہ ہمارا بیانیہ چل گیا ہے. وہ بھئی ایک حلقے میں 54,000 ووٹ لے کے ایک آدمی جیت رہا ہے, 52,500 لے کے ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہار رہا ہے, تو وہ بیانیہ تمہارا جو ہے وہ 52,500 تک نہیں پہنچا, وہاں تک اس بیانیے نے کوئی اثر نہیں کیا. پاکستان مسلم لیگ نون نے ان حلقوں میں پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کیے, اور اگر آپ ٹوٹل ووٹ ملائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کے ووٹوں کا معمولی سا جو ہے وہ فرق ہے. لیکن انہوں نے جو تکبر, جو رونیت کا مظاہرہ انہوں نے یہ پچھلے 5 دنوں میں کیا, اللہ تعالیٰ نے اس عمرانی فتنے کو جو ہے وہ آج جو ہے وہ جس ذلت سے جو ہے وہ دو چار کیا ہے, اور جو جس طرح سے اس کی شناخت جو ہے وہ پوری قوم کو ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جب جنرل الیکشن ہوگا, یہ الیکشن ایئر ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس فتنے کا جو ہے مؤثر علاج جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے اور پاکستان کے ہر علاقے میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ شافی جو ہے وہ علاج ہوگا. جہاں تک آج کے فیصلے کے اوپر اعتراضات کی بات ہے, تو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ 63A کے تحت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جس فیصلے کی روح سے پارٹی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ اگر کاسٹ ہوگا تو وہ گنا نہیں جائے گا, اور وہ لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے. یہ دونوں چیزیں ہیں, وہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اور وہ لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے. یہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ, یہ فیصلہ ان فیلڈ ہے اس وقت. اس میں اس سے پہلے 25 لوگ جو ہیں اس فیصلے کا جو ہے وہ نشانہ بنے, اور ان تمام کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تھا, اور ان تمام کا تعلق جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے تھا. انہی میں سے 20 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہوئے ہیں یہ 17 جولائی کو. آپ اس فیصلے کو پڑھ لیں. اس فیصلے میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب نے تمام ممبرز کو لیٹر لکھا کہ پارٹی ہیڈ, پارٹی چیف عمران خان کی یہ ڈائریکشن ہے کہ آپ چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں گے, اور اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو آپ پارٹی ڈائریکشن کی وائلیشن کریں گے. اور اسی بنیاد پہ یعنی پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے لیٹر پہ جو ہے یہ 25 کے 25 لوگ ڈی سیٹ ہوئے. بعد میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, وہاں پہ بھی اور الیکشن کمیشن کے سامنے بھی یہ آرگومنٹ پیش کیا گیا جو آج وہاں اسمبلی میں راجہ بشارت صاحب نے پیش کیا کہ جی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن ہونی چاہیے تھی, پارلیمانی پارٹی نے ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں دی, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا. تو وہاں پہ فیصلہ یہ تھا کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن اور سیکرٹری جنرل کا لیٹر جو ہے یہ کافی تھا ان ممبرانز کو سمجھانے کے لیے, ان ممبرانز پہ واضح کرنے کے لیے کہ پارٹی ڈائریکشن کیا ہے. تو لہٰذا انہوں نے پارٹی ڈائریکشن کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے, لہٰذا یہ ڈی سیٹ ہوئے. تو اب جو آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن جو ہے وہ 63A کے مطابق نہیں ہے, وہ بھئی یہ فیصلہ موجود ہے, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود ہے, اور جو ہاؤس کی پروسیڈنگ ہے وہ صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی, اسے کیونکہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ تحفظ حاصل ہے, اس لیے جو ہے وہ یہ فیصلہ جو آج ہوا ہے یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سٹینڈ کرے گا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پنجاب میں اور مرکز میں جو ہے وہ لوگوں کی خدمت جو ہے وہ جاری رکھیں گے. عمران صاحب معلوم ہوا ہے کہ وہ تقریر فرما رہے ہیں یا ابھی آ رہے ہیں, تو انہوں نے کل بھی کہا تھا کہ جی اس کے بعد جو ہوگا پھر وہ میرا ذمہ نہیں ہوگا. بالکل آپ کا ذمہ نہیں ہوگا. جو آپ نے کرنا ہے
یا جو آپ نے کروانا ہے آپ جو ہے وہ تیاری کریں، آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم روک کے دکھائیں گے. آپ کو ہم قانون اور جو ہے وہ ڈسپلن اور لوگوں کا عزت اور احترام کرنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ آپ کو ہم پوری طرح سے جو ہے وہ ازبر کروائیں گے، آپ کو سکھائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی وائلنس یا کوئی اس قسم کا جو ہے وہ معاملہ آپ جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اگر آپ نے یہ ایسی کوئی کوشش کی اور اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی تو سختی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے گا، اور قانون کی حکمرانی کو جو ہے وہ ہر قیمت پہ ہم جو ہے وہ انشور کریں گے. آپ کو اس قسم کی کوئی بھول جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بار بار چودھری شجاعت خان صاحب کا فائنلی آج کا ہیکٹک ڈے اپنے اختتام کو پہنچا. حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر میں پی ٹی آئی حلقوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان بھی خطاب کریں گے، اور جب وہ خطاب کریں گے تو obviously اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں بتائیں گے. تمام پینلسٹ جو صبح سے میرے ساتھ موجود ہیں ان تمام کا بے حد شکریہ. زبردست ٹرانسمیشن رہی. انشاءاللہ ناظرین سے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.